بڑے اختصار کے ساتھ پس منظر کو ذرا بیان کروں گا کہ کہاں سے یہ بات چلی اور کیسے پھر واقعہ کربلا پہ جا کے اس کا اختتام ہوا۔ جس بات میں ہونا ہوتا ہے پھر اس کے اسباب بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے حالات میں نے اس سال بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب خلیفہ بنے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ملک شام جو کہ اس وقت اسلامی سلطنت کا ایک صوبہ تھا اس کے گورنر تھے، انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور اصل میں جھگڑا کہ ساس عثمان کا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، ان سے قصاص لیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ٹھیک ہے، اسلامی شریعت کے مطابق ان سے قصاص لیا جائے گا، لیکن اب اس کے لیے حالات اور واقعات سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سب کو پکڑا جائے گا اور ان سے قصاص بھی لیا جائے گا۔ لیکن بہرحال اس پہ اختلاف رائے ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اب اس میں اہل سنت و جماعت کا جو نقطہ نظر یہ ہے کہ امام برحق حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ حضرت امیر معاویہ وہ غلطی پہ تھے، لیکن ان کی یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی تھی، اور پھر اس میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے لشکروں کے درمیان جنگیں بھی ہوئی۔ 5 سال کا حضرت علی کی خلافت کا زمانہ اسی طرح گزر گیا۔ حضرت علی کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں، تو حضرت امام حسن مجتبی جو حضرت علی کے بڑے صاحبزادے ہیں ان کو خلیفہ نامزد کیا گیا، وہ خلیفہ بنے۔ ان کے خلیفہ بننے کے بعد اب پھر دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف حضرت امیر معاویہ کا لشکر ہزاروں پہ مشتمل ہے، ایک طرف حضرت امام حسن مجتبی کا لشکر ہے، اور دونوں لشکر اپنے امیروں کے اشارے کے منتظر ہیں کہ اشارہ ہو تو دونوں لشکر گتھم گتا ہو جائیں اور تلواریں چلیں، نیزوں کے وار ہوں اور تیروں کی بارش ہو اور کشتوں کے پشتے لگ جائیں، لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں، خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پہلے یعنی تقریباً 35 برس پہلے جو حضور نے خبر دی تھی اس کے پورے ہونے کا وقت آ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بخاری شریف اور تمام احادیث کی کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعہ کا۔ حضرت امام حسن مجتبی مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، بچے ہیں چھوٹے سے، اتنے بچے ہیں کہ جب بچہ ذرا چلنا شروع کرتا ہے، تھوڑا چلتا ہے تو گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے، اس طرح ان کی عمر تھی۔ مسجد کے اندر جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اتر کے حضرت امام حسن مجتبی کو اٹھا لیا، اٹھا کے گود میں لا کے بٹھایا اور اب خطبہ دینا شروع کیا۔ اور خطبہ دیتے دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید
فَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ میرا یہ بیٹا، میرا نواسا، یہ سردار ہے، سید ہے، سردار ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اب یہ حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کوئی 6 مہینے اور 1 سال کے درمیان آپ کی عمر ہے۔ اب اس کے بعد تقریباً کوئی 35-36 برس گزر گئے، 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت ہوئی اور پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ خلیفہ بنے۔ تو اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے سوچا کہ اگر لڑائی ہوگی تو نقصان تو مسلمانوں کا ہی ہوگا، دونوں طرف سے مسلمان قتل ہوں گے اور اسلام ہی کمزور ہوگا اور اسلام کے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع ملے گا کہ مسلمان آپس میں لڑ کر مر رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے پیغام بھیجا حضرت امیر معاویہ کی طرف کہ اگر لڑائی ہوگی تو نقصان مسلمانوں کا ہوگا، تو کیوں نہ کوئی صلح کی صورت نکل آئے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ لڑائی تو میں بھی نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا نقصان ہو۔ حضرت امیر معاویہ نے سفید کاغذ بھیج دیا کہ ٹھیک ہے، اس پہ آپ جو چاہیں شرائط لکھ دیں، ان شرائط پہ ہم صلح کر دیتے ہیں۔ اب چند شرائط پہ صلح ہو گئی کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ وہ خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، ودرا کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم یہ حکومت آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ حکمران، خلیفہ، امیر، ہم یہ حکومت آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کچھ اور شرائط بھی تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ وہ خلیفہ ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے منو ان تمام شرائط کو قبول کر لیا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ان کے حق میں حکومت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اب بعض لوگ جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے لشکر کے اندر تھے، انہوں نے حضرت امام حسن کو برا بلا کہا، ان کو گالیاں دیں کہ ہم آپ کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے، آپ نے ہماری ناک کٹوا دی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کہا بھئی تم جذبات کی رو میں بہہ کر ایسی باتیں کر رہے ہو، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ لڑائی ہوگی تو نقصان کس کا ہوگا؟ پہلے بھی مسلمانوں میں کچھ تو خون ہو رہا ہے تو مسلمان ہی مر رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، اسلام ہی کمزور ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت سے دستبرداری کے بعد حضرت امیر معاویہ وہ خلیفہ برحق ہوئے اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ان کو اپنا امام اور خلیفہ تسلیم کرنے کے بعد کسی محب اہل بیت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق کوئی ایسی بات کرے جو ان کے ادب کے خلاف ہو، کہ جب جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ ان کو اپنا امام تسلیم کر رہے ہیں، خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں اور خود کو ان کی رعایا کے طور پر ان کے ساتھ ان کے لشکروں میں جنگوں میں جا رہے ہیں۔ 20 سال تک حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی، تو حسنین کریمان حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین دونوں ان کے لشکروں میں شامل ہوتے رہے۔ تو اب کسی محب اہل بیت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق کوئی ایسی بات کرے جو ان کے ادب کے خلاف ہو۔ اب یزید جو تھا حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آج نہیں تو کل وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور ان کے جانے کے بعد جو معاہدہ ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کی روح سے حضرت امام حسن مجتبیٰ وہ حکمران ہوں گے، وہ خلیفہ ہوں گے۔ اس نے اپنے دوستوں کی میٹنگ بلائی یزید نے
کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ابا جان ہو گئے بوڑھے، تو آج نہیں تو کل وہ تو چلے جائیں گے اور خلافت چلی جائے گی امام حسن کے پاس، اور میں تو صرف سابق خلیفہ کا بیٹا بن کے رہ جاؤں گا بس. تو کیا کرنا چاہیے؟ اب ظاہر بات ہے جیسا یزید تھا ایسے ہی اس کے دوست ہوں گے. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، فارسی میں کہتے ہیں کہ ہم جنس کے ساتھ ہی پرواز کرتا ہے، یعنی جیسا آدمی ہوتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنے والے، اور اس کے ہم نوا ہم نوالا ہم پیالہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، اس کی محفل میں اس کی مجلس میں اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، کہ جیسا دوست کا دین ہوتا ہے ویسا ہی. تو فَلْيَنْظُرْ مِنْكُمْ، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے، کہ جیسا دوست ہوگا ویسا ہی آدمی ہو جائے گا. اور یہ نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ اب میں 20 25 30 40 50 60 70 سال کا ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی کا کوئی اثر نہیں ہوگا. انسان ہمیشہ اپنے گرد و پیش اپنے دوست احباب ان سے اثر قبول کرتا ہے. بچہ تو کرتا ہی ہے، بوڑھا بھی کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، نیک اور برے ہم نشین دوست پاس بیٹھنے والے کی مثال کیسے ہے. اچھا بھی ہو سکتا ہے پاس بیٹھنے والا اور برا بھی ہو سکتا ہے. تو اچھے اور برے کی مثال کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمثل صاحب المسک وقیر الحداد، ایک آدمی کا اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست دوستی کسی عطر فروش کے ساتھ ہے، عطار کے ساتھ. وہ عطر والے کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، عطر والے کی دکان پہ اس کا اٹھنا بیٹھنا وہاں جا کے بیٹھتا ہے. اور ایک آدمی اس کی نشست و برخاست کسی لوہے کی بھٹی، یعنی ایسے آدمی کے پاس بیٹھتا ہے جس کا کام ہے لوہے کی بھٹی، جہاں لوہا پگھلایا جاتا ہے. تو فرمایا لا يعدمك من صاحب المسك اما ان تشتريه او تجد ريحه، جو ہے نا کستوری والے کے پاس عطر والے کے پاس بیٹھنے والا، وہ یا تو اس سے عطر خریدے گا، اور اگر عطر خریدے گا نہیں بھی تو خوشبو تو ضرور آئے گی جب اس کی دکان پہ جائے گا. وقیر الحداد یحرک بدنک او ثوبک او تجد منہ ریحا خبیثا، فرمایا کہ اگر کوئی جا کے بیٹھتا ہے لوہے کی بھٹی یعنی لوہار کی بھٹی پہ جا کے پاس بیٹھتا ہے وہاں، تو کیا ہوگا؟ اس سے کوئی انگارہ اڑے گا اور اس کو جلا دے گا یا کپڑوں کو جلائے گا. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو کم از کم دھواں تو جائے گا، بدبو تو آئے گی اس کی، کہ وہاں جو آگ جلتی ہے لوہا پگھلتا ہے تو جو بدبو ہوتی ہے دھواں اڑتا ہے، دھواں بھی وہ اس کے اندر جائے گا، بدبو بھی آئے گی. تو یہی مثال ہے نیک اور بد آدمی کی. نیک آدمی کے پاس بیٹھو گے کوئی اچھی نصیحت ہوگی، کوئی اچھی بات ملے گی، کوئی بات اچھی سننے کو ملے گی، کوئی نصیحت ملے گی، نیکی کی طرف توجہ ہوگی، نیکی کی طرف ترغیب ہوگی. اور بد عقیدہ یا بد عمل کے پاس اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست ہوگی تو اسی کی بد عملی. شرابی کے پاس جا کے بیٹھو گے آج نہیں تو کل منہ سے لگا لو گے. اسی طرح کوئی اور برا کام کرنے والا اس کے پاس جا بیٹھ کے بیٹھو گے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ضرور وہی کام جو ہے آدمی
شروع کر دے گا، اور بد عقیدہ کے پاس جا کے بیٹھو گے تو اس کی بد عقیدگی آہستہ 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 ضرور آ جائے گی، غیر محسوس طریقے سے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں بھائی کہ اب ہمیں کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہٹا سکتا، وہ نہیں ہلا سکتا، لیکن اگر کسی بد عقیدہ آدمی کے پاس، کسی ایسے آدمی کے پاس جس کے عقائد اچھے نہیں ہیں، اس کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ کیسے آپ کے دین کو تباہ کیا جا رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے، جس کو کہتے ہیں سلو پوائزننگ، آہستہ آہستہ آہستہ، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو آپ کہیں گے بھئی بات تو اس کی درست ہے، پڑھتا تو قرآن ہی ہے، پڑھتا تو حدیث ہی ہے، صحیح کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا آپ کو کہ کہاں وہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو اچھے اور برے آدمی کے پاس بیٹھنے کے اثرات لازماً ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی حدیث پاک کا ترجمہ حضرت عارف کھڑی سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو شعروں میں فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، درد منداں دی یاری درد منداں دی یاری جویں دکان اتارا پاویں سودا لئیے نہ لئیے حلے آن ہزارا۔ عطار عطر فروش کے پاس جا کے بیٹھیں گے، اس کی دوستی، اس سے نشست و برخاست، اس سے آپ نہ بھی خریدیں گے تو خوشبو ضرور آئے گا۔ اور بے درداں دی یاری میں، بد عقیدہ اور بد عمل لوگوں کی یاری دوستی کیسے ہے؟ بے درداں دی یاری میں جیویں دکان لوہارا پاویں کپڑے چنگ چنگ بئیے چھڑکاں پین ہزارا۔ کہ بد عقیدہ اور بد عمل لوگوں کے ساتھ اگر نشست و برخاست اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو جتنا بھی آپ بچ بچ کے رہیں کوئی نہ کوئی انگاڑا ضرور آ کے پڑ جائے گا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے یزید کے جو ہم نوا تھے بیٹھنے والے، اس کے دوست احباب تھے، وہ بھی ایسے ہی تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر حکومت لینا چاہتے ہو نا تو پھر یہ جائز ناجائز کو نہ دیکھو، پھر یہ نہ سوچو کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا بڑی سمپل سی بات ہے، بڑی آسان سادہ سی بات ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کنارے کروا دو، اب تمہارے لیے خلافت کا رستہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زہر دلوا دیا، اور اس زہر کے اثر سے حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی۔ اب اس کے لیے خلافت کا رستہ جو ہے آسان ہو گیا۔ شاعر نے کہا سمجھتا تھا کہ بعد مرگ فرزند ابو سفیان رہے زندہ اگر سبت نبی ابن شیمردان۔ ابن ابو سفیان یعنی حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد اگر حضرت امام حسن زندہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت شام کی ہرگز نہ مجھ کو ملنے پائے گی، اور حسن کے حق میں شرط عہد نامہ رنگ لائے گی۔ بے شوق ملک گیری او حکومت وہ ہوس زادہ، ہوا قتل حسن پر دیدہ دانستہ آمادہ۔ تو اس نے حضرت امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ حضرت
امام حسن کی شہادت ہو گئی، اب وہ شرط بھی ختم ہو گئی، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید تخت خلافت پہ بیٹھ گیا۔ تخت خلافت پہ جب بیٹھتا ہے، اب اس نے یہ جو بڑے بڑے حضرات اس وقت موجود تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا کہ مجھے اپنا امام اور خلیفہ تسلیم کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، آپ کو مدینہ کے گورنر نے، ولید نے بلایا، تو آپ نے دوست احباب سے مشورہ کیا بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں یہ حاکم جو ہے وہ بلا رہا ہے بے وقت؟ انہوں نے کہا لگتا ہے یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال، اس دور میں یہ تو نہیں تھا کہ ٹیلی فون پہ اور انٹرنیٹ پہ فوراً پوری دنیا میں خبریں پہنچ جائیں۔ اب دمشق جو دارالسلطنت تھا اس وقت، وہاں وہ ان کا انتقال ہوا اور یزید خلیفہ بن گیا، اور ظاہر بات ہے کہ حکومت کے تھرو اس نے خط کے ذریعے مدینہ منورہ کے گورنر کو یہ باتیں لکھی، باقی لوگوں کو تو نہیں معلوم کہ کیا ہو گیا وہاں دمشق میں۔ تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے اور یزید خلیفہ بن گیا، اور یہ ان کی بیعت کے لیے مطالبہ کرے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے تھے کہ یزید بد کردار شخص ہے، اور خود اپنی آنکھوں سے اس کی بد کرداری کو دیکھ چکے تھے کہ وہ شراب نوش ہے اور دنیا کی ہر خرابی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھئی ایسا آدمی امامت کا اور خلافت کا حق نہیں ہے، میں تو اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ لیکن آپ نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ ایسے نہ ہو کہ یہاں کچھ تو خون ہو مدینہ منورہ میں۔ آپ مدینہ منورہ سے چلتے ہیں اور مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ آپ تشریف لے گئے کہ مکہ امن کی جگہ ہے، وہاں کوئی ہمیں تنگ نہیں کرے گا، لیکن جس چیز نے ہونا ہوتا ہے اس کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ آ گئے، تو اب انہوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھنے شروع کیے کہ آپ کوفہ آ جائیں، یہاں آ جائیں، ہم یزید کو اپنا امام اور خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کو اپنا امام اور خلیفہ تسلیم کریں گے۔ لیکن حضرت امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ کہیں بھی اسلامی ملک میں کچھ تو خون ہو، لڑائی جھگڑا ہو، مسلمانوں کا خون بہے۔ تو آپ ان کے خطوط کو پڑھ رہے ہیں لیکن نہیں جا رہے۔ اب کوفہ والوں نے ایسے خطوط لکھے کہ ہم آپ کی خاطر تیار ہیں جان دینے کے لیے، اور آپ اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ یہاں نہیں آئیں گے تو کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا۔ ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم تو چاہتے تھے کہ ظالم اور فاسق اور بد کردار کے خلاف اٹھے، لیکن آپ کے نواسے نے دستگیری نہیں کی، وہ جان کے خطرے کے پیش نظر چھپ کے بیٹھ گئے تھے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ اب جو بھی ہو، چاہے میری جان چلی جائے، میرا سارا خاندان قربان ہو جائے، اب میں نے جانا ہی جانا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے چلتے ہیں، اور چلتے چلتے کوفہ کی جانب جا رہے ہیں، رستے میں ایک جگہ ٹھہرتے ہیں، تو ایک جگہ قیام کیا، تو کچھ لوگ جا رہے تھے، ان سے پوچھا بھائی اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے کربلا۔ جیسے ہی آپ نے نام سنا، فوراً ساری چیزیں ذہن میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے 50 برس سے بھی زیادہ پہلے یہ فرما دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسہ میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔
تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہیں پہ خیمے لگا دیے جائیں۔ شاعر کہتا ہے حضرت امام علی مقام نے کہا دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے پھر نہ ہمیں، زندہ یہاں سے ہم کبھی نہ پھر کے جائیں گے، آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے، اور کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے، اور ہوگا ہر ایک شہید یہاں پہ مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ مختصر یہ کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چلتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ سے چلتے ہیں اور میدان کربلا کے اندر آ جاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یہاں پہ ان کے مزارات بنیں گے، اور قیامت تک کے لیے ان کی پہچان اب کربلا والے ہوگی۔ ہیں تو یہ مدنی کہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، وہیں پہ بچپن گزرا، لیکن آج تک مدنی تھے، آج کے بعد ان کی پہچان ہو جائے گی کربلا والے۔ تو ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، کہتے ہیں ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، اور حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، اور کسی نے جب پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے پوچھا بھئی کون لوگ ہیں آپ، تو حضرت امام علی مقام نے کیا جواب دیا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ تو انشاءاللہ کل کیونکہ 10 محرم کا جلسہ ہو رہا ہو، اس کے متعلق انشاءاللہ کل بھی عرض کیا جائے گا، اور آئندہ جمعہ میں باقی چیزیں جو عرض کی جائیں گی